السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، اہل بیت اطہار کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں مولا علی المرتضیٰ کا خیال آتا ہے، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا خیال آتا ہے، حضرت امام حسن کا خیال آتا ہے، حضرت امام حسین کا خیال آتا ہے۔ اور عوام اہل سنت اہل بیت سے مراد انہی نفوس قدسیہ کو ہی جانتی ہے۔ آج میں نے یہ چاہا کہ جس موضوع پر گفتگو کروں، اہل بیت کون کون ہیں اور اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ آئیے، اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ کون ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت کون ہیں، اسی کے تعلق سے میں چند باتیں آپ پہ گوشہ گزار کرتا چلوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے سبع سنابل، اس میں آپ جو ہے اہل بیت کے 3 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی اصل اہل بیت، دوسرا داخل اہل بیت، تیسرا لاحق اہل بیت۔ اب اصل اہل بیت کون ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل اہل بیت سے عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے اکابرین کے حوالوں کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں سبع سنابل میں۔ اصل اہل بیت کون ہیں؟ اصل اہل بیت سے مراد جو ہے ازواج مطہرات ہیں، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روشنی سے جو اصل اہل بیت ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کے کل ازواج مطہرات ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی اولاد یعنی آقا علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں، چاروں صاحبزادیاں یہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان کا جو ذکر فرمایا ہے، اہل بیت سے مراد جو ہے ازواج مطہرات ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں ہیں، یہ اصل اہل بیت ہے۔ اور دوسرا جو ہے عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داخل اہل بیت، کہ آقا علیہ السلام نے جن کو اپنی اہل بیت میں داخل کیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اس سے مراد کون ہے، داخل اہل بیت کون کون ہے؟ سرکار نے جن کو اپنی اہل بیت میں داخل فرمایا، اپنے گھر والوں میں جن کو شامل فرمایا، ان کو کہا وہ داخل اہل بیت ہے۔ اس سے مراد مولا علی المرتضیٰ ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، حضرت امام حسین ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی چادر میں جو جن کو چھپایا تھا، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت کو اپنی چادر میں چھپایا، حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنی چادر میں چھپایا، حضرت امام حسن کو اپنی چادر میں چھپایا، حضرت امام حسین کو اپنی چادر میں چھپایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پروردگار عالم اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جن کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا، داخل اہل بیت کیا، اس میں مولا علی المرتضیٰ ہے، کیونکہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہے، کیونکہ وہ اصل اہل بیت میں سے ہے۔ کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے گھر والوں میں اصل اہل بیت میں حضور کے ازواج بھی آتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں بھی آتے ہیں۔ سرکار نے جس وقت اپنی چادر میں سیدہ کائنات کو لیا تو سیدہ کائنات تو پہلے سے ہی اصل اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ نے مولا علی المرتضیٰ کو شامل کیا، حضرت امام حسن کو شامل کیا، حضرت امام حسین کو شامل فرمایا۔ یہ داخل اہل بیت ہے۔ اور تیسرا جو ہے لاحق اہل بیت، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاکیوں اور گناہوں سے کلیتاً پاک کر دیا، اور ان کو کمال تقوی اور پاکیزگی عنایت فرمائی، خواہ وہ سادات ہوں یا سادات نہ ہوں۔ تعلق کی بنیاد پر آقا علیہ السلام نے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سادات نہیں تھے لیکن آقا علیہ السلام سے اتنا گہرا تعلق تھا حضور کے گھرانے سے، سرکار نے فرمایا سلمان تم میری اہل بیت اطہار میں شامل ہو، فرمایا سلمان میری اہل بیت اطہار میں سے، فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب سبع سنابل میں صفحہ نمبر 94 پر یہ اہل بیت کی 3 قسموں کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو اپنی تفسیر خازن میں بیان فرمایا، اہل بیت اطہار کون کون ہیں۔ اب آئیے ناظرین سامعین محترم، میں جس نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ عوام اہل سنت جب اہل بیت کا نام سنتی ہے تو سمجھتی ہے کہ مولا کائنات اہل بیت اطہار میں سے ہیں، سیدہ کائنات اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام حسن اہل بیت اطہار میں سے، امام حسین اہل بیت اطہار میں سے۔ یقیناً
یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو 3 صاحبزادیاں ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، انہی کو اہل بیت بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں تو ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، سلسلے نقشبندیہ کے عظیم بزرگ اور ہندوستان میں سلسلے نقشبندیہ جن سے فروغ پایا ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ اپنی کتاب مکتوبات امام ربانی میں ایک بات کو لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں کچھ کھانا اچھا بہترین پکتا تو آپ کا یہ معمول تھا، جب بھی پکتا تھا تو اہل ابا جو اہل کسا جو سرکار دو عالم نے جن کو اپنی چادر میں لیا تھا، آپ جو ہے ان کی فاتحہ منعقد کرتے، یعنی پنجتن پاک کی فاتحہ منعقد کرتے، آقا علیہ السلام کی، حضرت علی بن ابی طالب کی، سیدہ کائنات کی، حسنین کریمین کی، ان کی جو ہے نیاز کرتے تھے جب بھی کھانا آپ بناتے تھے۔ ایک رات خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت شیخ احمد سرہندی کو حضور کا دیدار نصیب ہوا اور آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار دو عالم کی طرف سلام عرض کیا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، اپنے چہرے رخ زیبا کو پھیر لیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کو کھانا بھیجنا ہو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجے، کیونکہ میں کھانا بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر سے کھاتا ہوں، فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھاتا ہوں، فرمایا۔ تو اب اس کے بعد میں یہ بات، اب آپ جب بیدار ہوئے تو یہ بات جو ہے بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی اس کے بعد حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا، آپ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میری طرف متوجہ نہ فرمانا اس وجہ سے تھا کیونکہ میں نے اس فاتحہ میں سید حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو میں نے شامل نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میرا یہ معمول رہا کہ میں ان تمام فاتحہ میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کل ازواج مطہرات جو کہ اہل بیت میں شریک ہیں، جو کہ اہل بیت میں شامل ہیں، میں ان کو شریک کیا کرتا اور تمام اہل بیت اطہار کو اپنا وسیلہ بناتا تھا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں یہ بھی جو ہے اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اسی طرح بحر العلوم عبد القدیر صدیقی حضرت پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر صدیقی میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے تباہ کرنے کے منازل کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل تشیع وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل سنت میں دلال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے حب اہل بیت کی اہمیت کو وہ ظاہر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو اہل اسلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے محبت اہل بیت، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اہل بیت اطہار میں سے ازواج مطہرات کو نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا جو ہے آج وہ بھی ایسا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو علم تک نہیں ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں سے شامل ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی تینوں شہزادیاں سیدہ کائنات اور ان کے علاوہ جو تینوں شہزادیاں یہ بھی اہل بیت اطہار میں سے شامل ہیں۔ تو حضور کی ازواج، حضور کی کل اولاد، سرکار دو عالم کی تمام شہزادیاں یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اور یہ میں نے چند باتیں اہل بیت اطہار کی اقسام کے تعلق سے بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا عقائد صحیحہ، عقائد اہل سنت پر مولا گامزن رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔